نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ النمل کی آیت نمبر 54 تا آیت نمبر 58۔ اس سے قبل قوم سمود کا ذکر گزرا اور آج حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ دونوں واقعات مشرکین مکہ کی نصیحت اور ان کے لیے عبرت کے طور پہ بیان فرمائے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کا منصوبہ بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بھی ترتیب دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ قوم سمود نے ان کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ اور اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا پروگرام بنایا، تو پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ دونوں اقوام عذاب الہی کا شکار ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، وہ لوگ بحر میت کے اطراف میں شرق اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ وہیں پر ان کے باغات بھی تھے اور ان کی زرعی زمینیں بھی تھیں۔ ان کا علاقہ بہت زرخیز تھا اور وہاں پر تجارت بھی خوب زوروں پہ تھی۔ ہر لحاظ سے وہ لوگ خوشحال تھے۔ تفسیری روایات کے مطابق ان کے 6 بڑے شہر اور بہت سارے دیہات اور قصبات تھے جہاں پر ان کی آبادی پھیلی ہوئی تھی، اور ان کی آبادی 4 سے 11 لاکھ تک بتائی جاتی ہے۔ جو ان کی بڑی بستیاں تھیں ان میں صدوم، عامورہ، سعودہ اور دوامہ وغیرہ، اور ان تمام بستیوں میں جو صدوم شہر تھا اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد تو نہیں تھے، اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جو کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا وطن بابل تھا، عراق۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس ہجرت میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ تو دوران سفر اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور صدوم کے علاقے کی طرف مبعوث فرمایا، ان کی طرف بھیجا تاکہ ان کو اللہ کا پیغام سنائیں، ان کو توحید کی دعوت دیں اور جس برے فعل میں مبتلا ہیں ان سے ان کو روکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مصر سے ہوتے ہوئے شام اور فلسطین کے علاقے میں تشریف لے گئے، جبکہ حضرت لوط علیہ السلام شرق کے اردن میں پہنچ کر وہیں پر اللہ رب العزت کے دین پہنچانے کے کام کا آغاز فرمایا۔ یہ قوم بھی ایسی تھی کہ جس طرح دوسری قوموں میں کفر اور شرک پایا جاتا تھا، ان کے اندر بھی یہی بیماری پائی جاتی تھی، مگر اس کے علاوہ ان کے اندر ایک اور اخلاقی بیماری بھی پائی جاتی تھی جسے ہم جنسی کی بیماری کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس
فعل کی موجد اور بانی یہی لوگ تھے، یہی قوم تھی۔ اس سے پہلے یہ برائی دنیا میں نہ تھی، اور اس قوم کو شیطان نے اس فعل پر آمادہ کیا۔ سورۃ عنکبوت میں ہے کہ انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو جو تم سے پہلے جہان بھر میں یعنی پوری دنیا میں کسی نے بھی نہیں کی۔ سورۃ عنکبوت میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، کہ کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں سے التفات کرتے ہو، مسافروں کا راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو۔ جہاں ان کے اندر ہم جنسی جیسی برائی پائی جاتی تھی، وہاں پر دیگر اخلاقی برائیاں بھی ان میں پائی جاتی تھیں۔ وہ لوگ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، جہاں بھی موقع ملا کسی کو لوٹ لیا، اور جب تجارت کرتے تھے چونکہ تاجر لوگ تھے تو اس میں ڈنڈی مارتے تھے، اور اگر کوئی تاجر باہر سے مال فروخت کرنے کے لیے وہاں لے آتا تو پھر ان کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ کوئی چیز اس میں سے گھر لے جاتے دکھانے کے بہانے سے، اور پھر ہضم کر لیتے، واپس نہیں کرتے تھے، اور اگر کسی نے ایسے موقع پر مزاحمت کی تو پھر اس کا باقی جو ساز و سامان ہوتا تھا وہ بھی لوٹ لیتے تھے، اور جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو بیہودہ باتیں کرتے تھے، اور بغیر کسی شرم و حیا کے مجلس میں کھلے عام ہوا خارج کرنا یہ بھی ان کا معمول تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے تو ان کو درس توحید دیا، اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو دعوت دی، اور اس کے بعد پھر جو ان کے اندر سب سے بڑی برائی لواطت کی پائی جاتی تھی، ہم جنسی کی، اس کی خرابی ان پر واضح کی اور اس برے فعل سے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ ارشاد فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے فرد تو نہیں تھے، مگر ان کی طرف بھیجا گیا تھا ان کو، تو اس لیے اس قوم کو آپ ہی کی قوم کہا گیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کے لوگوں سے فرمایا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو، ہم جنسی فعل کے مرتکب ہوتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے بھی ہو۔ مفسرین اکرام تبصرون کے دو مطلب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مطلب تو اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس کام کو برا سمجھتے ہوئے بھی اس کام کا ارتکاب کرتے ہو، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم بغیر کسی آڑ کے شرم و حیا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے دیکھتے ہوئے اس برائی کو کیے جا رہے ہو، اور تمہیں ذرا برابر بھی شرم نہیں آتی۔ فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت رانی کے لیے مردوں کی طرف دوڑتے ہو؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے اور بہت ہی برا فعل ہے۔ بل انتم قوم تجہلون، تم تو بڑے ہی نادان اور بے سمجھ لوگ ہو۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے، انسان کی شہوت رانی کے لیے دوسری جنس بنائی ہے، مگر تم یہ کام اپنے ہم جنس یعنی مردوں سے کرتے ہو۔ سورۃ شعراء میں یہ بات گزر چکی ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے اس فعل سے بیزاری کا اظہار فرمایا تھا، اور فرمایا انی لعملکم من القالین، میں تمہارے اس فعل سے نفرت کرتا ہوں۔ مفسرین اکرام فرماتی ہیں کہ ہم جنسی یہ ایک ایسا برا فعل ہے کہ اسے کوئی جانور بھی پسند نہیں کرتے سوائے بندروں کے، اور کہتی ہیں کہ بندر کو اسی لیے تو ذلیل جانور کہا گیا ہے۔ یہ فعل فطرت کے بھی خلاف ہے، اور اس فعل سے انسانی اخلاق بگڑ جاتے ہیں اور دین بھی خراب ہوتا ہے، نسل کے اندر بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب پھر نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو 1-2 سال نہیں بلکہ 30 سال تک نصیحت فرمائی، وعظ کہتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اور انہوں نے اس کام میں، تبلیغ کے اس کام میں شب و روز کو ایک کر دیا، مگر ان لوگوں پہ اثر نہ ہوا۔
قرآن حکیم میں دوسری جگہ موجود ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لایا، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافرہ ہی رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آپ کا وعظ سن کر تنگ آ گئی، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون۔ آخر ان کا جواب یہ تھا، قوم کا جواب یہ تھا کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں جو ہمیں گندا کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ان گندی بستیوں میں اور گندے لوگوں میں ان کا کیا کام ہے، لہٰذا ان کو یہاں سے نکال دو، یہ کسی اچھی جگہ پر چلے جائیں، اچھے لوگوں کے پاس رہیں۔ اور ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جب لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو پھر تکبر اور غرور اور فخر کے نشے میں ڈوبے ہوئے لوگ انہیں اللہ کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اللہ کے ان نیک بندوں پر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو ستانا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں ایسے جملے کہے جاتے ہیں جو حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہے تھے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی نے فیصلے اپنی حکمت سے کرنے ہوتے ہیں، بروں کو سزا ملتی ہے، نیکوکاروں کو جزا ملتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اپنے اپنے نبیوں کو ختم کرنے یا اپنے شہر سے آبادی سے نکالنے کا پروگرام بنا رہی تھی، مگر اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل و خوار کر کے اس دنیا سے ہی نکال دیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب راہ راست پہ نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا اور پھر ان کے ذریعے سے اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ تفصیلات یہاں پر تو نہیں، دوسری صورتوں میں موجود ہیں۔ تو فرمایا جب اس قوم پر عذاب آیا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم نے لوط علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے آپ کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے اس کے متعلق ٹھہرا رکھا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ جب قوم پر عذاب کا وقت قریب آ گیا تو حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا، سورۃ ہود میں ہے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، کہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے پچھلے حصے میں بستی سے آپ نکل جائیں اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ اس پر مصیبت آنے والی ہے اور وہ آ کر رہے گی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام اللہ کے حکم سے بستی کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ کے گھر والے آگے آگے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام خود ان کے پیچھے چل رہے تھے، اور ایمانداروں میں صرف ان کی بچیاں ہی تھیں، کیونکہ بیوی تو ایمان نہیں لائی تھی اور وہ ساتھ نہیں نکلی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ گھر سے نکلتے وقت بیوی بھی ساتھ تھی، مگر تھوڑی دور آ کر پھر واپس چلی گئی اور قوم کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی کا رشتہ قیامت والے دن بھی کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ بیوی ایمان ہی نہیں لائی۔ وہ فریاد کرے گی مگر وہاں پر سنی نہیں جائے گی اس کی فریاد۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، تو ان کی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان، اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے متعلق سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، یہ ہمارے نیک بندوں کے حرم میں تھیں مگر دونوں نافرمان تھیں، اور ہمارے دونوں بندے اللہ کے ہاں کسی کام ان کے لیے نہ آ سکیں گے، اور وہ دونوں عورتیں باقی جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے لیے واقعات بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری طرف واقعہ بیان ہو چکا ہے، فرعون جیسے متکبر شخص، مغرور شخص اور کفر پر ڈٹا ہوا شخص، جبکہ اس کی بیوی مومنہ تھی اور اس نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور آخرکار شہادت پائی، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے جنت میں اعلیٰ ترین مقام بنایا ہے۔ اور اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت مریم
کی مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی پاکیزگی عطا فرمائی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی۔ قوم کی تباہی کا وقت جب آ چکا تھا تو اللہ رب العزت نے ان پر بارش کے ذریعے پانی نازل نہیں فرمایا بلکہ ان پر پتھر برسائے گئے۔ اور سورۃ الزاریات میں ہے کہ پتھر بھی ایسے کہ مصومۃ عند ربک للمسرفین، جن پر مجرموں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ پتھر فلاں کے سر پر پڑے گا اور یہ پتھر فلاں کا کام تمام کرے گا۔ اللہ رب العزت نے پتھروں پر نام لکھ کر متعلقہ نافرمانوں کو مارے۔ ایک سزا تو یہ تھی پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور دوسری یہ کہ سورۃ ہود میں ہے جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے ان کے خطہ ارضی کا نچلا حصہ اوپر اور اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، یعنی زمین کو بالکل الٹ دیا، کیونکہ وہ لوگ کام الٹے ہی کیا کرتے تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت رانی کیا کرتے تھے۔ اور سورۃ حجر میں تو ایک تیسری سزا کا ذکر بھی ہے، وہاں پہ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ کہ دن چڑھے ان کو ایک زبردست چیخ نے پکڑ لیا، اور اس طرح وہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ اور بائبل میں تو یہ ہے کہ جو بارش برسائی گئی اس بارش میں آگ، گندھک اور پتھر تھے، یہ قہر خداوندی کی بارش تھی۔ فساء مطر المنذرین، پس ڈرائے ہوئے لوگوں کے لیے یہ بہت بری بارش تھی کہ اس میں رحمت کی بجائے عذاب الہی تھا، اور اسی سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے عذابوں سے ہمیں محفوظ رکھیں، اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔